لشکر اسلام کا ایک عظیم جرنیل، تسلیم و رضا کا پیکر، جوان، رانا، ملت اسلامیہ کا بطل جلیل، میدان جنگ کا ایک بہادر شہ سوار، جرت، شجاعت، عظمت اور دینی حمیت کا قابل رشک نمونہ، مشکل ترین لمحات میں لشکر اسلام کے کام آنے والا ایک تجربہ کار اور بہادر جنگجو، برق رفتاری سے مد مقابل پر چھا جانے والا ایک قوی ہیکل مجاہد، انہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھانے کے چندہ مواقع میسر نہ آ سکے، چونکہ یہ تاخیر سے ہلکا بگوش اسلام ہوئے، البتہ قادسیہ، جنگ نہاوند اور مرتدین کے خلاف ہر معرکے میں جنگی مہارت کے ایسے نقوش چھوڑے جو تاریخ اسلام میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر نے ان کی بہادری، جواں مردی، برق رفتاری، زود فہمی، شعلہ نوائی اور دشمن پر ماہرانہ حملہ آوری کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا: لشکر اسلام میں کاکا کا وجود 1000 افراد پر بھی بھاری ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری کو بہت سے قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سرور عالم محسن اعظم سلطان مدینہ خلق مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب حاصل کرنے لگے، اور اسی دوران قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شامل ہوئے، لیکن اپنی جرت، شجاعت، تدبر اور تجربہ کاری کی وجہ سے بہت جلد جرنیل کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس دور میں عام مجاہدین کا یہ تاثر تھا کہ جس لشکر میں قعقاع موجود ہو اسے شکست نہیں ہوتی، بلکہ وہ میدان سے کامیاب و کامران ہو کر واپس لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لشکر اسلام میں قعقاع کا وجود 1000 افراد پر بھاری ہے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بہت بڑے بہادر تھے، وہاں ایمان و یقین کے اعلیٰ درجے پر بھی فائز تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بنو تمیم سے کچھ لوگ فتنہ ارتداد میں مبتلا ہوئے تو یہ اپنی ہی قوم کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ اسلامی غیرت و حمیت کی بنا پر مرتدین کے خلاف ایسی جرت اور تیزی کے ساتھ نبرد آزما ہوئے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے۔ طبعی بے نیازی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نہ تو کسی جنگ میں اپنے لیے کوئی مال جمع کیا اور نہ ہی کسی علاقے کی سربراہی حاصل کرنے کی تمنا کی، حالانکہ ان کے دور میں لشکر اسلام کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں اور بے بہا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اگر یہ چاہتے تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال بھی اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں مال و دولت سے بے رغبتی غالب رہی اور اس سے ہمیشہ دامن بچاتے رہے۔ ایک مرتبہ سرور عالم محسن اعظم خلق مجسم سلطان مدینہ سید الرسل خیر البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: قعقاع، جہاد کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا: اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت اور منہ زور گھوڑا، یہ ہے میرے جہاد کی تیاری۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ تو بہت خوب تیاری ہے، اس سے بڑھ کر میدان جہاد میں اترنے کے لیے اور کیا چاہیے؟ بلا شبہ ایک مخلص مجاہد کے لیے یہ بہترین اسلحہ ہے۔ کوئی بھی مجاہد اگر اس اسلحے سے لیس ہو کر میدان جہاد کا رخ کرتا ہے تو کامیابی و کامرانی اس کی قدم بوسی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ 12 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید یمامہ میں مسلمہ قذاب اور اس کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ دربار خلافت سے حکم ملا کہ آپ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے شام اور عراق کے ملکہ سردی علاقوں کی طرف کوچ کریں۔ وہاں ایاز بن علم اپنے لشکر کے ہمراہ موجود ہوگا، پھر دونوں مل کر شام کی طرف پیش قدمی کریں۔ لیکن ایرانی فوج کا خطرناک جرنیل ہرمز مقام میں آبلہ پر پوری طرح تیاری کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے دربار خلافت میں ایلچی بھیجا اور کمک کا مطالبہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا: جس لشکر میں قعقاع
جیسے جواں مرد نڈر اور جان ہتھیلی پر رکھنے والے مجاہد ہوں، وہ لشکر شکست نہیں کھا سکتا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے جا ملے تو حضرت خالد بن ولید نے ایرانی افواج کے سربراہ ہرمز کو یہ خط لکھا کہ اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، ورنہ کوئی نقصان ہو گیا تو ہم سے گلہ نہ کرنا۔ ہرمز نے خط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کا جواب نہ دیا، بلکہ وہ لشکر اسلام سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی فوج کی قیادت کرتا ہوا ہم ٹھونک کر مقابلے پر نکل آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت مثنہ بن حارثہ، حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عاصم بن عمر کو ایک ایک لشکر کا قائد نامزد کیا، اور حضرت قعقاع اپنے حقیقی بھائی حضرت عاصم بن عمر التمیمی کی قیادت میں میدان جہاد میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید نے دوسری جنگ کی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے تینوں جرنیلوں کے نام یہ جاری کیا کہ اگر ایرانی فوج پانی کے چشمے پر قبضہ جمائے ہوئے ہو تو تم بھی وہاں اپنے قدم جما دو اور ہر ممکن پانی کے چشمے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو وہی لشکر میدان میں جم کر لڑ سکے گا جس کے پاس پانی کا یہ ذخیرہ ہوگا۔ لشکر اسلام پانی کے چشمے کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ ہرمز نے میدان میں سینہ تان کر آواز لگائی، نکالو اپنے کسی سورما کو میرے مقابلے میں، آج پتہ چل جائے گا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور یہاں زندہ رہنے کا حق کس کو ہے۔ یہ حقارت آمیز اعلان سن کر حضرت خالد بن ولید پورے جاہ و جلال کے ساتھ آگے بڑھے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا، تلواریں آپس میں ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید نے ہرمز کو ڈھیر کر دیا۔ تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن لڑک گئی۔ ایرانی فوج نے اپنے جرنیل کا حشر دیکھا تو اس نے جنگی دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ جنگی دستور کے مطابق مبارزت میں صرف ایک مرد کو مقابلے میں آنا چاہیے تھا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطرناک صورتحال دیکھتے ہوئے بغیر کوئی انتظار کیے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دائیں بائیں تلوار چلاتے، حملہ آوروں کی گردنیں کاٹتے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ دشمن حضرت خالد بن ولید کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایرانی فوج یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ ایک فرد واحد برق رفتاری کے ساتھ چاروں طرف تباہی مچاتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کسی کی بھی دال نہیں گل رہی۔ حضرت خالد اس خطرناک حملے میں بال بال بچ گئے اور اپنے اس عظیم سپاہی کو دل کھول کر داد دی۔ اس نازک ترین موقع پر قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس سے لشکر اسلام کا ہر فرد اش اش کر اٹھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ جس لشکر میں قعقاع بن عمر ہو وہ شکست سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ دربار خلافت سے ملنے والا یہ تمغہ جرت ہے جو کسی کو جنگی خدمات کے طور پر دیا جاتا ہے۔